آغاز میں ذکر کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا، جو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ پر جمہوری حملہ کر دیا۔ عدم اعتماد جیالوں کے لشکر کا جمہوری ہتھیار ہے۔ عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم کو اسمبلی میں شکست دے کر گھر بھیجیں گے۔ نااہل شخص کا جمہوریت پر مزید ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے۔ تمام جماعتیں مل کر شفاف الیکشن کا بندوبست کریں۔ وہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم نے ایک دن اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک دن عمران کو آرام نہیں کرنے دیا، اور جب جیالوں نے فیصلہ کر لیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، عدم اعتماد بھی ہوگا، تو آج ہم اسلام آباد پہنچ کے یہ بھی کر کے دکھائے ہیں۔ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار ہے۔ پورا پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس شخص سے چھینا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے جماعتیں مل کے صاف و شفاف الیکشنز بندوبست کریں۔ پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے تھرو گھر بھیجیں گے۔ آپ کا وزیر اعظم کے ٹانگے کانپ رہے ہیں۔ ہمارا عمران سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے۔ پورا قوم ایک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیج پہ آ چکے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو مزید وقت دیا گیا تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ تمام جماعتیں مائنس نیازی پر متفق ہیں۔ عمران خان سڑکوں پر آئیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لانگ مارچ سے اختتامی خطاب کر رہے تھے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو باہر نکالیں گے ہم سلیکٹڈ کو، اور سب پولیٹیکل فورسز کو مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ مائنس سلیکٹڈ اگر ہم نے اس کو رہنے دیا تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں نہیں معاف کریں گی، ہماری قبریں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، ہمارا اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا اگر اس شخص کو ہم نے رہنے دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں کہ سڑکوں پہ آ گیا تو میں آپ کے لیے بہت خطرناک ہوں گا، میں کہتا ہوں بسم اللہ، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ کون خطرناک ہے اور کون نہ خطرناک ہے۔ وفاق کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی مقابلے کا بگل بچ چکا۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے کارڈ چھاتی سے لگائے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی 14 دن کے اندر اجلاس بلانے کی پابند ہیں۔ 14 دن بعد 22 اور 23 مارچ کو OIC وزراء خارجہ کا اجلاس پارلیمنٹ میں ہوگا۔ نہیں تھا 2 مہینے سے لگے ہوئے آ رہے ہیں آ جاؤ بھی اس کٹی کٹے کو نکالو۔ اتنے دنوں سے حکومت اور سارے سرمایہ کاری اور سارا دنیا کا بحران ہمارے پہ نظریں جمائے بیٹھے ہے، اور میرا یہ یقین ہے اللہ پہ کہ یہ میچ جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جیتیں گے، اور یہ 172 بندے لانے ان کی پابندی ہے، اور 172 بندے لانے کے لیے ابھی 24 دن پڑے ہیں ان کو یہ سارا پروسیس مکمل کرنے کے لیے۔ جس دن اسمبلی میں اسپیکر کا اختیار ختم ہوتا ہے 14 دن، اس دن وہاں OIC کی کانفرنس ہوگی۔ میرے حساب سے آج کا دن نکال کے یہ 22 اور 23 تاریخ بنتی ہے، اس دن وہاں OIC کی وزارت خارجہ کی کانفرنس ہوگی۔ اپنے کارڈ جو ہیں ابھی تو انہوں نے چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ نکالیں گے، وہ بھی کھیلیں گے۔ اب مقابلے کا بگل بچ گیا ہے، 14 دن کے بعد اجلاس ہے، سو بہتر ہے یہ اجلاس اسپیکر اس سے 1 آدھا دن پہلے بلا لیں، کیونکہ 9 دن تو اس نے پھر بھی اس کے بعد موجود ہیں۔ سو یہ فیصلہ حکومت کا کام ہے، سر 14 دن کے اندر اس نے اجلاس بلانا ہے 54(3) کے تحت، لیکن جب ساری دنیا کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوں گے اسلامی ملکوں کے، اس وقت یہاں ایک نیا تماشا لگا ہوگا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ چوروں کے ٹولے نے پریس کانفرنس کی، ان کا جیل جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپوزیشن اور ان کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی ان کے ہی ہیں۔ یہ ایک بار نہیں 10 بار عدم اعتماد لے کر آئیں، یہ ہر بار جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو 1.70 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو منتخب کیا ہے،
اور یہ لوگ جو کہتے ہیں آج ہم ملک کے مفاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ملک کا مفاد اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب یہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے، جب یہ بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے تھے، جب ان کی اولادیں وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ لوٹے ہوئے پیسے سے کاروبار کر رہی تھی، اس وقت ملک کا مفاد کہاں چلا گیا؟ ان سب کا جو ہے وہ جیلوں میں جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ عدم اعتمادیں پہلے بھی بڑی دیکھی ہیں ہم نے، پہلے سینٹ میں ناکام ہوئی تھی، اب یہ پارلیمنٹ کے اندر ناکام ہوگی۔ ہم آپ کا بھی مقابلہ کریں گے اور آپ کے پیچھے جو بیرونی طاقتیں ہیں جن کی زبان آپ بول رہے ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے۔ آپ پہلے بھی ناکام ہیں، آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ عمران خان 5 سال یہ بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا واضح اشارہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت کی اور کہا کہ عثمان بزدار نے بطور وزیر اعلیٰ جتنا کام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ عثمان بزدار میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا آسان نہیں، یہ ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے۔ عثمان بزدار رابطوں کی وجہ سے ایم پی ایز میں بھی پاپولر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو لوگ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں انہیں عثمان بزدار سے مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں کا ٹولہ جو بھی کر لے ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ طاقتور کہتا ہے میری بلیک میلنگ میں نہ آئے تو حکومت گرا دوں گا، جب تک زندہ ہوں انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ قانون کی حکمرانی کے لیے بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ این آر او مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوریاں معاف نہ کی، مجھے نہ کیا تو میں آپ کو گورنمنٹ گرا دوں گا۔ این آر او تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو این آر او نہیں دے گا۔ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت میں کام کرنے کی اہلیت نہیں، صوبے میں بحران بڑھ رہا ہے، مسائل نظر انداز کیے گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ سردار یار محمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بلا وجہ وزراء کو برطرف کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں ملک میں اتنی ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، صوبے میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تربت کا واقعہ ہوا، نوشکی کا ہوا، باقی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، سیاسی حوالے سے ایک ڈسٹربنس ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے منسٹرز کو نکال رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ایک اسپوکس پرسن رکھتے ہیں، پھر دوسرے دن اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ غیر سنجیدہ ماحول جو ایک صوبائی بلوچستان کا بنا ہوا ہے، جس سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید ایک ایسا دن آنے والے 1-2 مہینوں میں اگر چیزیں سنجیدگی کی طرف نہیں گئی تو ہم ایک بہت بڑا بحران بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا۔ یہ بحران اقتصادی بھی ہے، یہ بحران گورننس کا بھی ہے، یہ بلوچستان کے فیوچر کا ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان آنے والے دنوں میں اگر کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا، وہاں کی موجودہ حکومت جس طرح سے صوبائی اخراجات، جس طرح صوبائی پروجیکٹ، جس طرح صوبائی لوگوں کی عام بلوچستانیوں کی جو نوکریاں ہیں ان کو جس طرح بنڈن بانٹ کر رہے ہیں، ہم کم از کم اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو بلوچستان کے ایشوز کو اگر سیریس نہیں لیا اور اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو بلوچستان کی صورتحال روز بروز سنگین ہوتی جائے گی۔ ہر روز صبح اٹھتے ہیں ایک خبر آ جاتی ہے کہ فلانے کو سیک کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ ہمیں دکھ ہوا ہے یہ خبر سن کے اور پڑھ کے۔ تحریک انصاف نے سینٹ کی نشست پر ہونے والے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی آج کے الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی۔ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو پاکستان بھی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی۔ سینٹ کی نشست پی ٹی آئی کی فیصل واؤڈا کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اس نشست پر آج سندھ اسمبلی میں پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نثار احمد کھوڑو جبکہ پی ٹی آئی کے آغا ارسلان امیدوار ہوں گے۔ ایم کے پاکستان کے اعلامیے کے مطابق کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ متحدہ سینٹ کی نشست پر الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔
آگے بڑھتے ہیں. ابھی خبر یہ ہے سپریم کورٹ نے منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا حکم نامہ معطل کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کو کھولنے کا حکم دے دیا. عدالت نے کہا ہے کہ زبانی حکم کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی. کیا یہ بات شاہد ہے کہ شہنشاہ نے فرمان جاری کیا اور دستخط سے پہلے ہی عمل ہو گیا؟ باقی ریسٹورنٹس کو نوٹس دیے گئے تو منال کو کیوں نہیں؟ لگتا ہے منال کو الگ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر دستخط شدہ مختصر حکم نامہ معطل. سپریم کورٹ کا ریسٹورنٹ کو ڈی سیل کرنے کا حکم. تحریری عدالتی حکم سے پہلے ہی ریسٹورنٹ سیل کیسے کیا گیا؟ اصولی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم موجود نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن کی ریمارک. سپریم کورٹ میں منال ریسٹورنٹ سیل کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی. منال ریسٹورنٹ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے مختصر حکم کی تصدیق شدہ کاپی دستیاب ہے، نہ تفصیلی فیصلہ. انٹرا کورٹ اپیل 2 مرتبہ مقرر ہوئی لیکن سماعت سے قبل ہی کیس منسوخ ہو گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ وائلڈ لائف بورڈ تو فریق ہی نہیں تھا، پھر سیل کرنے میں پھرتی کیوں دکھائی؟ مارگلا ہلز پر آج تک کتنے ریسٹورنٹ سیل کیے گئے ہیں؟ وکیل وائلڈ لائف بورڈ نے کہا کہ گلوریا جینز اور لا مونٹانا کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں. جسٹس مزاحر نقوی نے کہا کہ زبانی حکم کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی. کیا یہ بات شاہد ہے کہ شہنشاہ نے فرمان جاری کیا اور دستخط سے پہلے ہی عمل ہو گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ باقی ریسٹورنٹس کو نوٹس دیے گئے تو منال کو کیوں نہیں؟ لگتا ہے منال کو الگ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. منال کے لیے بھی قانون پر عمل ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا. وکیل سی ڈی اے نے کہا کہ منال کی لیز 6 ماہ پہلے ختم ہو چکی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے سی ڈی اے اور منال کے تنازع کا فیصلہ متعلقہ سول کورٹ ہی کرے گی. دوران سماعت بار بار مداخلت پر عدالت نے چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رائنا احمد کو سرزنش کرتے ہوئے رستم سے ہٹا دیا، جبکہ مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی.